زندہ باد دیکھو کون آیا، دیکھو کون آیا، سنیوں کا شور دیکھو کون آیا، سنیوں کا شور تکبیر۔ اللہ اکبر برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه هداة يقوم الدين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، صدق الله العلي العظيم۔ آپ تمام حضرات ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ فخر رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ بیت پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے میں وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، میں مقرر نہیں ہوں، درسگاہ کا ایک خادم ہوں، اور اسی خدمت نے مجھے بہت کچھ عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب سحری کے وقت مجھے آپ حضرات نے اس بات کا مکلف بنایا کہ میں تقریر کروں، تو پہلے ہی میں عرض کر چکا کہ مقرر نہیں۔ اگر تقریر کروں بھی تو صرف یہ کرتا ہوں کہ اب تک استقامت علی الدین سے متعلق جتنی تقریریں ہو گئیں ان سب تقریروں پر آپ عمل کریں، آمین اور اسی کو سینے سے لگائیں۔ آمین۔ یاد رکھیے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ
یہ وہ بزرگ ترین صحابی ہیں کہ شروع میں جب کانٹوں کی سیٹ پر اور پتھروں کی باڑھ میں ایمان لانا پڑتا تھا، اس وقت کے ایمان لانے والوں میں عبداللہ ابن مسعود حضری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہجرت سے بہت پہلے آپ ایمان لائے۔ بخاری شریف میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کتاب المنافق میں موجود ہے کہ ہم لوگ جب مدینہ منورہ آئے تو ہم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود اور ان کی ماں رسول پاک کے اہل بیت میں سے ہیں، اس وجہ سے کہ رسول پاک کے گھر میں آنا جانا ان لوگوں کا بہت تھا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے چپکے رہتے تھے۔ ایک سند میرے آقا نے عطا فرمائی ان کو، جس کو سند رضا کہتا ہوں میں۔ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت لأمتی ما رضی به ابن ام حق، میں اپنی امت کے لیے وہی کام پسند کرتا ہوں جو کام عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے۔ آپ ذرا سوچیں کہ رسول پاک سے کتنا بڑا قرب ہے ان کو کہ ان کی بدل رسول پاک کی کسی کام سے ان کا راضی ہونا رسول پاک کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم اس امام کے مقلد ہیں جن کے مذہب و مسلک کی اکثر بنیادیں عبداللہ ابن مسعود کی بچپن آئی۔ الحمدللہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی فقہ کا سارا انداز عبداللہ ابن مسعود سے لیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ منصور نے پوچھا، اے ابو حنیفہ تمہارے علم کی اساس کیا ہے؟ فرمایا میرے علم کی اساس خلفائے راشدین اور عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس۔ تو اس نے کہا، خلیفہ منصور نے کہا، ابو حنیفہ تم نے تو بہت مضبوط جڑ پکڑی ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود نے تعارف کرا دیا۔ وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سنو ان کی ایک پسند یہ فرماتے ہیں، اے لوگوں وقت بہت بدل چکا ہے، تمہارے اوپر لازم یہ ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کی تم پیروی کرو، کہ وہ لوگ امن امان کے ساتھ دنیا سے گئے، اور جو لوگ ہیں امن میں نہیں ہیں تب فتنہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ وہی حال اس زمانے میں نہیں، اس سے کئی گنا بدتر حال اس زمانے میں ہو گیا کہ اللہ اللہ۔ اس وقت تو وہ صحابہ کرام بھی تھے جو اقتداء اور امامت، مقتدا ہونے اور امامت کے معاملے میں ایسے تھے کہ وہ بھی
یکا و تنہا شمار ہوا کرتی، ایک ایک علاقے میں ایک ایک، سمجھ گئے؟ خود عبداللہ ابن مسعود مولا کائنات علی مرتضیٰ اور بڑے بڑے صحابہ کرام یہ لوگ موجود تھے، مگر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس طرح فرماتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ انہوں نے یہ صرف اپنے زمانے والے لوگوں کو نہیں حکم کیا، بلکہ یہ حکم قیامت تک کے لوگوں کو دیا کہ لوگوں جو گزر گئے وہ امن میں گئے، اور جو ہے ان پر کب کون سا فتنہ آ چکے اللہ تم سے محفوظ رکھے۔ اس لیے ان لوگوں کی سیرت، ان لوگوں کے طریقے، ان کے طریقے عمل، بلکہ ان کے ایمان کی نقل کسی پر بس اب یہ رہ گیا معاملہ کہ کیسے نقل اتارے، کیسے کیا کریں۔ تو سنو، یہ جلسہ جلوس اسی لیے ہوگا، یہ مدرسے اسی لیے ہیں، یہ مسجدیں اسی لیے ہیں کہ آدمی یہ سب سیکھے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی لیے حضرت مولائے حضرت عبداللہ جامی علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ دربہ قوت قیل و قال سبحان اللہ۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ کا کیا مانو؟ وسیلہ عظمیٰ مانو۔ وسیلہ سب سے بڑا وسیلہ خدا کی بارگاہ کے لیے میرے آقا سید کائنات۔ ابھی آپ نے حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب سے سماعت کیا حضرت ابوالہول کا سارا واقعہ، کیا اس سے نہیں سمجھ میں آیا کہ وسیلہ عظمیٰ وہی ہے، اس کے بغیر دنیا میں کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کتاب العلم اٹھاؤ، فرماتے ہیں انما انا قاسم، میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ انما قلم ہے، فرمائیے ہے کوئی ہے، انما انا قاسم، میں ہی تقسیم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ۔ سمجھ گئے؟ تو یہ کس کے ہاتھ سے بنتا ہے یہ سب کچھ؟ فرماتے ہیں سیدنا اعلیٰ حضرت لا ورب العرش، جس کو جو ملا اس سے ملا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا اس سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ مگر تمہاری طرح نماز پڑھنے والے اور تمہاری طرح روزے رکھنے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو شرک کفر مانتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی تم اپنے بچوں کی ان میں شادی کر دیتے۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر اپنے بچے بچیوں کو شادی کرو تو اگر ان کی بیٹی لائے
تو سارے گھر گھر کے وہابیوں کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا، اور اگر بیٹی نہ لائے، بیٹا ان کے گھر پہنچایا تو تم نے اپنے خود کو ناپاک در ناپاک کر دیا۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ آمین۔ مطلب کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ دین اسلام کے علاوہ کچھ نہیں۔ دین اسلام کا نام اس زمانے میں مطلب کہ اعلیٰ حضرت سچا بھی دین اسلام ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، دین اسلام ہی ہے اللہ کی نزدیک، صرف یہی دین اللہ کا دین ہے۔ سمجھ گیا؟ اور اس دین میں جب نئے نئے فتنے داخل ہونے لگے، صحابہ کرام کے زمانے ہی میں ہونے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، کچھ لوگ ہماری طرف پیدا ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، ان الامر انفذ، سب معاملہ بالکل نئے سرے سے ہوا کرتا ہے، اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ کہتے ہیں، یہ کون؟ صحابہ کے زمانے میں یہ عبداللہ ابن عمر، وہ صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے، یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کا ایک خواب رسول پاک کے سامنے ان کی ہمشیرہ یعنی بہن سیدنا ام المؤمنین حفصہ بنت عمر نے رسول پاک سے بیان کیا، تو رسول پاک سن کے فرماتے ہیں، نعم الرجل عبداللہ، کتنا شاندار آدمی ہے عبداللہ ابن عمر، لو صلی باللیل، کاش وہ تہجد کی نماز پڑھتا۔ یہ سنا تو عبداللہ ابن عمر نے اپنی عمر کے آخری دن تک تہجد کی نماز پڑھی۔ ہاں، اب یہ عبداللہ ابن عمر اس کے پاس آ کر کے ایک آدمی بتاتا ہے، ہماری طرف کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ لوگ یہ نیا ایک عقیدہ پیدا ہو گیا، بدعقیدگی۔ پھر اسی طرح یہ حدیث بھی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جابر ابن عبداللہ بھی بہت زوردار صحابی ہیں، اس کی بے شمار حدیثیں بھی ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ رسول پاک سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ سرکار، میرے والد ماجد آپ کے ساتھ غزوہ احد میں حاضر ہوئے، وہاں پر وہ شہید ہو گئے، وہ ترک علیہ عینا کبیرا، اپنے اوپر بڑا لمبا قرضہ چھوڑا اور 9 بیٹیاں چھوڑی، سب کا بوجھ میرے کاندھے پر۔ یا رسول اللہ، اب کھجوروں کے توڑنے کا وقت آیا ہے، کھجورے کے باغات میں اب پھل لگے ہیں، توڑنے کا وقت آ گیا، قرض خواہ سب مجھے گھیریں گے، ایسے وقت سرکار آپ اگر تشریف لاتے تو قرض کی ادائیگی میں اگر کچھ کمی ہوتی تو وہ لوگ مجھے تھوڑی مہلت دیتے آپ کو دیکھ کر، مگر یہودی تو بڑے سخت دل ہوتے ہیں، وہی لوگ قرضہ زیادہ بانٹتے تھے، وہی بانٹتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجوریں توڑواؤ،
ہر قسم کی کھجوروں کی ڈھیری الگ الگ لگواؤ. یہ اجوا ہے، یہ جنیب ہے، یہ برنی ہے، یہ قلبی ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، سب قسموں کی ڈھیری الگ الگ لگواؤ. تو ہر سب کھجوریں ٹوٹ گئی. پھر میں نے خبر دیا رسول اللہ تمام پھل توڑ لیے گئے. ٹھیک ہے، جیسے ہی سرکار تشریف لائے اور خاؤں نے دھوکہ دیکھا تو سب میرے اوپر ٹوٹ پڑے. میرا پہلے میرا پہلے میرا پہلے. تو رسول پاک نے جب یہ دیکھا تو آپ کے جلال اور جلال کے اندر جمال و رحمت کی شان یہ اس طرح کہ سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا. حضرت جابر کے حق میں کہتے عام کھجوروں کی جو ڈھیری تھی اس کے ارد گرد آقا کائنات نے 3 چکر کا طواف کیا اور پھر اس کے بعد اس ڈھیری پر بیٹھ گئے. فرمایا ناپ ناپ کر دھکا دیتے جاؤ، دیتے جاؤ، دیتے جاؤ. بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب المغازی باب غزوۃ احد، اس میں آپ پڑھ لیجیے. سب ناپ ناپ کے دیتے جاؤ. فرماتے ہیں سب کا قرضہ ادا ہو گیا. ساری ڈھیریاں اپنی جگہ پر. ایک کھجور بھی ہاتھ لگانے کی نوبت نہ آئی. اور پھر میں دیکھنے لگا جس ڈھیری پر آقا کائنات جلوہ بار تھے اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں. سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. یہ کہاں سے خزانہ آ رہا تھا؟ یہ کہاں کون بانٹ رہا تھا؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو بھوک چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو بھوک چاہیے. دینے والا ہے سچا. زندہ باد زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے بھارتیوں کا یہ عقیدہ ہے اسلام کا، سمجھ گیا؟ اور بھارتیوں کا عقیدہ ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، اسے کسی چیز کا اختیار نہیں. جس کا نام محمد یا علی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں اوتی تو بخاری شریف اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں لا کر میری مٹھی میں رکھی ہے. تو آپ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو بھوک چاہیے. جس کے پاس چاندی ہوگی وہی نہ دے گا. خزانے قدرت کی چابیاں اللہ نے کس کو دی؟ میرے آقا. اور وہ جس کو چاہتے ہیں اپنی امت کے بزرگوں میں سے جس کو چاہتے ہیں جو چابی چاہتے ہیں تو اس لیے اب یہ مذہبی کا دور شروع ہو گیا. تو مسلم شریف کے مقدمے میں ایک حدیث پڑھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ہم لوگ جب قال رسول اللہ سنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے سننے کے لیے، لٹک پڑتے. لیکن اب ایسا حال ہو گیا کہ
کوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو ہم ٹٹولنے لگتے ہیں آدمی کو کہ یہ کس سماج کا آدمی، کس فرقے کا آدمی. فإن كان من أهل السنة والجماعة، اگر اہل سنت و جماعت میں سے ہے تب ہم اس کی طرف متوجہ ہوں. اس کا معنی یہ نکلا کہ صحابہ کرام کے زمانے ہی میں اہل سنت و جماعت کا اتحادی نام اسلام کا یہ اس کا مطلب نکلا. اب فتنے اسی زمانے میں پیدا ہونے لگے تھے جبکہ وہ خیر القرون تھا. اب اس کے بعد دن بدن بدلتا گیا. الحمدللہ ایک میرے اعلیٰ حضرت اس زمانے میں وہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اہل سنت و جماعت کے لیے قربان اہل سنت و جماعت کے لیے وہی تو فرما رہے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب سے مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. سب کچھ مدینے والے آقا کا ہے. سمجھ گئے؟ یہی مطلب کہ اعلیٰ تو اس لیے رفیقان ملت آدمی وہی آدمی ہے جو مطلب کہ اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اور باقی آج تو آدمی شکل میں نظر آ رہے ہیں. قیامت کے دن جب دیکھو گے تو کوئی بندر نظر آئے گا، کوئی چھچوٹا نظر آئے گا. سمجھ میں آیا؟ کوئی بھی آدمی نہ ہوگا. اور بہت سے مسلمان بھی اپنی بدکاریوں غلط کاریوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. مگر بخاری شریف کی ایک حدیث میں پڑھا میں نے رسول پاک فرماتے کہ جہنم میں جو جائیں گے مسلمان تو اس کو جلا کر کوئلہ بنا دے گی الا دارات وجوہ. میں کا ان کا چہرہ اپنی جگہ محفوظ ہوگا. کیوں کہ یہ دل میں عشق مصطفیٰ چہرہ جلوہ مصطفیٰ، اس لیے اس کو آپ کہتے رہے. پھر ان کو جنت سے نکالا جائے گا، نہر حیات میں ڈالا جائے گا. بہرحال یہی مطلب اعلیٰ حضرت ہے جو مذہب اہل سنت ہے، جو دین اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مطلب اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے. کچھ لوگ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے مخالف بھی پیدا ہو گئے جو عجب بکواسیں کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے نفرت ملانے میں لگے رہتے تو ان سے بچرا دیکھے گا اور اپنے ایمان کو سمجھ گیا. یہ آپ کے حضرت نہیں ہوں گے. ہاں ان کی جیب ہمدرد کی لیبورٹری کی طرح ہے. ہاں اور جو اسی کام کے لیے ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ آپ کی نجات کا کوئی ذریعہ بنے. ہم لوگ تو اللہ کے طرف سے یہ بتاتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوط
کے تھامے رکھو، جو تھامے رکھے گا انشاءاللہ اس کی جو منزل آخرت کی اول القبر اول منزل آخرت وہ بھی شاندار اور حشر تو شاندار۔ تو اس لیے ہم یہ جو کچھ بتاتے ہیں آپ کے فائدے کے لیے بتاتے ہیں، سمجھ گیا؟ اپنی کوئی رجسٹری دکھا سکتا ہے کہ اس کو مرنا نہیں ہے؟ کسی کے پاس رجسٹری ہے کہ میں قیامت کا زندہ رہوں گا؟ کسی کے پاس ہے رجسٹری؟ ایسی کسی کے پاس نہیں۔ مرنا سب کو، سمجھ گیا؟ مرنا سب کو، مرنے سے پہلے کی تیاری سب کرتے رہتے ہیں مگر مرنے کے بعد کی تیاری کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کم سے کم اعلیٰ حضرت کی محبت سینے میں بیٹھا ہو تو وہ محبت تمہیں آقا کائنات سے، غوث اعظم سے، غریب نواز سے اور تمام اولیاء کرام سے قریب بنائی۔ سمجھ گیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے ان تمام احباب کو کسی محبت اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور ہمیں قبر میں آقا کائنات کی زیارت پاک بھی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عبدہ وقاسم رزقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم۔ أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنقي